الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے یہ زندگی انسان کو عطا کی ہے، یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے، اور اس دنیا میں کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، رہنا بھی ہے، یہ سارے معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن کس طریقے سے کرنے ہیں؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے کر دکھایا، اور جس چیز کا حکم دیا اس کے مطابق یہ سارے اعمال کرنے ہیں۔ ایمان والے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، جس نے اللہ پر ایمان لایا وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، وہ زندگی وہی گزارے گا جیسے اللہ جل شانہ نے اس کو حکم دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ کھانا ضرور ہے، انسان نے کمانا بھی ہے، لیکن حرام نہیں، حلال کمانا ہے، اور اس دنیا میں
عیش و عشرت بہت ہے، زندگی گزارنی بھی ہے، لیکن اتنی ہی خوشی منانی ہے، اتنی ہی سیر و تفریح کرنی ہے، اور ایسے ہی کرنی ہے جیسے شریعت میں حکم ہے۔ اس سے نہ بڑھ کر سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مسلمان جب ایمان والا دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اپنی مرضی سے دنیا میں رہے گا، اپنی من پسند کی زندگی گزارے گا، تو پھر آخرت اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی زندگی جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اگر ہم اللہ کی مان کر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر دنیا کی زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے آخرت پھر ہماری چاہت کے مطابق ہوگی، آخرت ہماری خواہش کے مطابق ہوگی۔ اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اے میرے بندو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اللہ جل شانہ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب تم اس طرح کی زندگی گزارو جیسا کہ تم چاہتے ہو، تمہاری من چاہی من پسند کی زندگی یہاں اب گزرے گی، کیونکہ تم نے دنیا کی زندگی اللہ کی مان کر گزاری ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس رحمت والے اللہ جس نے سارے گناہوں کو معاف کر کر تمہیں جنت میں بھیج دیا، اس کی طرف سے یہ خاص تمہیں انعام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی زندگی جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہے، یہ من پسند کی نہیں، یہ اپنی مرضی کی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، تاکہ ہماری آخرت بھی ویسے ہی ہو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی گزار دی، اپنی مرضی کر لی، لیکن آخرت ہم برباد کر لی۔ تو قرآن کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِي، اے ایمان والو، اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر اگر زمین پر کریں گے تو اللہ آسمانوں پر ہمارا ذکر کریں گے، اگر ہم اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ کسی حالت میں بھی اللہ سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی، کوئی مصائب، کیونکہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، ہر شخص کسی نہ کسی امتحان میں اس وقت گزر رہا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، وہ امتحان کے دور سے گزر رہا ہے۔ اور یہ امتحان کا وقت جو ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ مومن پر جب امتحان کا وقت آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، مال لے کر بھی اللہ آزماتا ہے، بیماری دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، شفا دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ کس حال میں میرا بندہ کیا کرتا ہے، شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، یا گلے شکوے کر رہا ہے، رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ اسی لیے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھ چڑھ کر اور نعمتیں عطا کروں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، شکر کرنے والے بنو۔ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہے۔ اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس ساری وزارتیں ہیں، سارے عہدے یا پورے ملک کی حکمرانی بھی ہمارے پاس ہو، لیکن آپ مثالیں دیکھ لیں، واقعات دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جن کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، کتنے مال و دولت والے تھے، کتنے خزانوں والے تھے، دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس میسر تھی، ہر سکون دنیا کا ان کے پاس میسر تھا، کسی چیز کی دنیا میں کمی نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ایمان کی دولت نہیں تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور قرآن میں یہ آنے والے انسانیت کو بتا دیا کہ دیکھ لو ان کے واقعات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے لیے عبرت ہے۔ آج کل تو اتنی دولت تو جتنی ان کے پاس تھی، آج کل تو ویسے بھی اتنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو جان، جو قد کاٹ، جو اللہ نے نعمتیں اس وقت ان کو عطا کی تھی، جو طاقت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، آج کے وقت میں تو اتنی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو عمر اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن کیا تھا؟ ایمان کی دولت سے محروم تھے، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور جن کے پاس ایمان کی دولت بھی تھی اور وزارت بھی تھی، لیکن ایمان کی دولت بھی ساتھ تھی، تو اللہ نے ان کو ابو بکر جیسا بنا دیا، عمر جیسا بنا دیا، عثمان جیسا بنا دیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ عزتیں اللہ نے عطا کی، خلافت بھی ہے، لیکن ایمان جیسی عظیم دولت بھی ہے، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی دولت کی برکت ہے۔ اور جن کے پاس ایمان بھی تھا اور ساتھ مال بھی تھا، اللہ نے ان کو بھی عزتیں بخشی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کی دولت بھی ہے، مال بھی ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور جن کے پاس وزارت بھی نہیں، دنیا کی دولت بھی نہیں تھی، غریب تھے، لیکن ایک ایمان کی دولت صرف پاس تھی، اللہ نے ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، مالدار بھی نہیں، وزارت بھی نہیں، کچھ پاس نہیں، لیکن صرف اور صرف ایمان کی دولت پاس تھی، تو اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ دنیا میں چلتے تھے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان کی دولت کا نتیجہ ہے۔ ہر مسلمان کے پاس ایک ایمان کی دولت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب ایمان والے، اور آزمائشیں آتی ہی ایمان والوں پر ہیں، جو مسلمان ہیں ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر جو دور ہو جائے آزمائشوں کے وقت، اللہ سے دور ہو جائے، تو پھر اس نے وہ ایمان کی قدر نہیں کی جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ فرعون کے ہاں ایک باندی، بشاطہ نام اس کا، پرانے وقتوں میں جب فرعون کا دور ہوتا تھا، بادشاہ بڑی خدمتیں کرایا کرتے تھے۔ فرعون نے تو جتنے بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے خدمتیں کرایا کرتا تھا، ان کو
کام کے لیے گھر رکھا کیا کرتا تھا، وہ بشا تھا کس کی باندھی فرعون کی، اور وہ اس کا کام کیا تھا، وہ چھوٹی بچوں کی کنگھی کیا کرتی تھی بالوں میں، اس کی یہ خدمت ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے کنگھی گر گئی، کنگھی کرتے کرتے زمین میں، تو اس نے اس کنگھی کو اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا، تو فرعون کی بیٹی نے یہ سن لیا اور اس نے کہا تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہے، میرے ابو کا تجھے نہیں پتا، وہ تو خدا ہے، وہ تو سب کا خدا ہے، اس کو چھوڑ کر تو کس پر ایمان لائی ہے، تو نے موسیٰ کے رب کا نام لیا ہے۔ اب وہ پکڑی گئی، اس نے کہا ہاں بالکل میں ایمان لائی ہوں۔ اب ایمان کی حلاوت یہاں دیکھیے، اس پورے واقعے کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جب فرعون کو پتہ لگا، فرعون نے اس باندی کو بلایا۔ اب ایک باندی کی کیا اوقات کہ اس وقت کا بادشاہ ساری طاقتیں رکھتا ہوا، اور ایک یہ باندی، لیکن اس کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ اس سے پوچھا تو ایمان لائی؟ اس نے ڈٹ کر کہا بے ایمان لائی اور اسی پر میں مستقیم ہوں، اسی پر میں ڈٹی ہوئی ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ تحائف بھی لے لو، آزاد بھی کر دوں گا، لیکن موسیٰ کے رب کے پر ایمان لانا چھوڑ دو۔ اس نے نہیں، اس نے کہا میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ظالم جابر تھا، اس کے تو ظلم کے واقعات تاریخ بھری ہوئی ہے، فرعون نے کتنے ظلم کیے۔ اس نے اس باندی کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوک دیں، پاؤں میں کیلیں گاڑ دیں، اتنا ظلم کیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس دور میں اس جیسے ظلم کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ حالت کرنے کے بعد فرعون نے کہا اب بتا موسیٰ کے رب کو چھوڑتی ہے، مجھے رب باندھتی ہے یا نہیں؟ اس نے پھر بھی کہا نہیں، میں موسیٰ کے رب پر ہی ایمان لاتی ہوں، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تجھے بھی اسی نے زندگی دی ہے۔ اس نے یہ سنا، اس نے کہا اس کی چھوٹی بیٹی کو لایا جائے۔ چھوٹی بیٹی کو لایا گیا، دودھ پیتی بچی کو اس کے سامنے قتل کر دیا۔ اتنی بربریت، اتنی سفاکیت کی، لیکن اس کے باوجود ایمان کی جب حلاوت بندے کے اندر آتی ہے، جب بندہ اپنے ایمان پر ڈٹتا ہے، اپنا ایمان کا لیول بڑھاتا ہے، تو یہ اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے۔ پھر وہ جذبہ اور وہ طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی پریشانیاں پھر پریشانی نہیں لگتی، دنیا کی کوئی مصیبت نہیں لگتی۔ یہ ایمان کی کیفیت تھی اس کی، ایسا دل سے اس نے اللہ پر ایمان لایا کہ اس کے سامنے جتنی تکلیف تھی، جتنے مصائب تھے، اس نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ کو ہم سے ایمان مطلوب ہے، ہم سے ایمان مطلوب ہے۔ ہماری عبادت تو اللہ کو ضرورت نہیں، ہماری ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ کے دین کا کام تو اللہ کسی سے بھی لے لے، ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، توحید کی اللہ کی طرف بلایا، 900 سال تک 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ اللہ کو یہ مطلوب تھے، اللہ نے انہی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان بھی معمولی دولت ہے، ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ عطا ہوا ہے، ہمیں تو ہر حال میں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اس طرف اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اللہ نے کتنی عظیم دولت عطا کی ہوئی ہے، اسی کی بدولت ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے۔ 900 سال تک تبلیغ کی، 80-82 لوگ ایمان لائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔
اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا یہ لوگ اب ایمان لے آئے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نیست و نابود کر دوں گا۔ اس وجہ سے نیست و نابود کروں گا کہ اگر ان کو میں نے چھوڑ دیا، ان کی اولادیں ہوں گی، نسل آگے بڑھے گی، سارے فاسق اور فاجر پیدا ہوں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب آدم علیہ السلام کی ذریت 80 یا 82 لوگوں سے آگے بڑھی، صرف 80 یا 82 لوگ کشتی میں بیٹھ کر پار لگے، اور اس کے بعد سارے قوم کو غرق کر دیا۔ پانی کا سیلاب آیا اور نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو غرق کر دیا، اور صرف ایمان والے جن کے پاس ایمان کی دولت تھی 80 یا 82 لوگوں کو اللہ جل شانہ نے بچایا، اور پھر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو پھر پروان چڑھے۔ تو اللہ جل شانہ کو ایمان مطلوب ہے ہم سے کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد کریں، اللہ کا ہم ہر وقت شکر ادا کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مجمع میں گئے اور ان سے سوال کیا کیف اصبحتم، تم صبح کیسے کرتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا اصبحتم مؤمنین باللہ، ہم اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہوتے ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس حال میں صبح کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا علامت ہے، کیا علامت ہے کہ پتہ لگے کہ تم ایمان پر صبح کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس کا سرٹیفکیٹ، کیا علامت ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ اصبر علی البلاء، پہلی علامت تو یہ کہ ہم ہر مشکل پر صبر کرتے ہیں، ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کتنی بھی آزمائشیں آئیں، کتنی مشکلات بھی آئیں، کتنے فاقے بھی آئیں، ہم صبر کرتے ہیں، اور یہی وہ ایمان کی حلاوت ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا انعام کیا ہے صبر پر؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا۔ صبر اللہ کو اتنا پسند ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے صبری ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، صبر کا دامن چھوٹا ہوا ہے، کسی کے پاس صبر نام و نشان بھی نہیں ہے، ہر طرف بے صبری کا سما ہے۔ اور اللہ نے صبر پر کتنا اجر رکھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، طائف میں پتھر لگ رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرشتے نے آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ حکم دو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر نیست و نابود کر دے۔ قربان جاؤں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس وقت بھی ان کے لیے اچھے کلمات کہے۔ سکے چاچا شہید ہو گئے، نہ صرف شہید ہوئے بلکہ لاش کا مذاق بھی اڑایا گیا، اور پھر قتل کرنے والا بعد میں سامنے بھی آ گیا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو پھر اللہ نے کتنے انعامات دیے، کتنے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا قرآن مجید میں صحابہ کا اللہ جل شانہ نے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا کرنا۔ تو صبر ایک ایسی نعمت، ایک علامت ہے ایمان کی کہ انسان کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، کوئی بھی قریبی فوت ہو جائے یا فاقہ آ جائے یا کوئی مشکل یا کوئی نقصان ہو جائے، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر وقت صبر کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ بہتر عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا کروں گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ اور دوسری چیز صحابہ اکرام سے پوچھی، انہوں نے کہا دوسری علامت یہ ہے کہ جب ہم ایمان پہ اٹھتے ہیں، دوسری علامت یہ کہ ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے،
اور تیسری چیز صحابہ اکرام نے عرض کی کہ تیسری چیز یہ ہے کہ جس حال میں جو تقدیر اللہ نے عطا کی ہے، جو لکھ دی اللہ نے ہمارے لیے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ جو حال اللہ نے ہمارا لکھ دیا ہے ہم اسی پہ راضی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان ایسے نہیں ملتا، ایمان اللہ کے مانگنے سے ملتا ہے۔ ایمان اگر جس کو مل جائے پھر اس کی حفاظت کیسے کی جائے وہ بھی اللہ سے مانگ کر گڑ گڑا کر 7 اعمال ہیں وہ بتائے گئے کہ وہ کر کر انسان ایمان کی حفاظت کرے۔ ایک تو شکر کرے اور دوسرا نظر کی حفاظت کرے۔ نظر کی حفاظت سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور مسواک کی عادت بنائے، اور اس کے بعد تیسری چیز ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جب یہ اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے تو اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جب یہ مرنے لگے گا تو اس کی موت ایمان والی ہونی چاہیے، فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اب یہ کون سے ایسے مشکل کام ہیں جو ہم نہ کر سکیں؟ صرف یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو کرنا ہے۔ اور انسان کو ایک دعا ہے، ہر نماز کے بعد وہ دعا کریں، اللہ پاک ان سب کام کی توفیق غیبی مدد سے دے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ جل شانہ ایمان کی حلاوت بھی عطا کریں گے، ایمان جیسی عظیم دولت بھی عطا کریں گے، اور پھر اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔